جہاں پہ ری پولنگ کا جو ہے وہ درخواست دی گئی تھی اور آج الحمدللہ ری پولنگ جاری ہے۔ صبح سے یہاں پہ میں موجود ہوں، مختلف ووٹر سے امیدواران سے میں نے بات کی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر درکوٹ شہزاد صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ننگال پولنگ اسٹیشن اتنا حساس تھا جو آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے آپ کو بھی یہاں پہ آنا پڑا اور ایک بھاری فورس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ آنا پڑا؟ جب یہاں پہ آپ پہنچے تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ کیا یہاں پہ واقعی حساس پولنگ اسٹیشن تھا یا پھر اسی طریقے سے ایک لوگوں نے ایک افواہ بنائی ہوئی تھی اس پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور مختلف جو کوریج ہے آج کے ری پولنگ کے حوالے سے اس پولنگ اسٹیشن ننگال رنگلا جس کی آپ کوریج کر رہے ہیں۔ تو ایک بات میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ جو ہمارا 3 دسمبر کو دوسرے مرحلے میں پونچھ ڈویژن میں انتخابات ہوئے تو پورے پونچھ ڈویژن میں اور باغ ڈسٹرکٹ کے اندر 2 جگہوں پہ ہلکی پھلکی کچھ پرابلمز آئی، جس میں ایک یہ ننگال رنگلا یوسی جو ہماری رنگلا کی ہے اس کا پولنگ اسٹیشن تھا اور ایک باغ شہر کے اندر جس پہ آج ری پولنگ ہو رہی ہے۔ تو کوئی حساس یا نان حساس والی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس دن 3 تاریخ کو بھی بڑے پرامن انداز میں پولنگ ہوئی تو گنتی کے دوران کوئی ہلکا پھلکا چھوٹا موٹا ایشو ہوا جس کی وجہ سے یہ آج ری پولنگ ہو رہی ہے۔ تو جب کسی جگہ پہ ری پولنگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس فورس بے شمار اویلیبل ہوتی ہے، تو پھر اس حساب سے ہم فورس کو ڈپلائی کرتے ہیں۔ تو روٹین میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری ہم نے ڈپلائمنٹ نہیں کی ہوئی ہے، روٹین کی ڈپلائمنٹ ہے۔ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری فرائض میں شامل ہے اور اس لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس مرتبہ ایسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو کہ کسی عوام کے درمیان لوگوں کا آپس میں یا ساتھ پولیٹیکل پارٹی کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو۔ تو یہ سیفٹی میئر کے طور پہ ہم نے سارے اقدامات کیے۔ چونکہ یہاں پہ ووٹرز نے بھی بات کی اور میں نے خود بھی یہاں پہ دیکھا کہ انتظامیہ کے جو ہے وہ کافی سارے نوجوان، میرے خیال سے 100 سے زائد یہاں پہ نوجوان موجود ہیں۔ تو ذرا آپ مجھے اور ان میرے ناظرین کو اس چیز سے آگاہ کیجیے گا، کیا آپ کو یہاں اس پولنگ اسٹیشن کی کچھ جو منفی خبریں موصول ہوئی تھی اسی وجہ سے کیا یہاں پہ اتنی فورس لگائی گئی ہے یا پھر کوئی اور وجہ تھی جس وجہ سے یہاں پہ جو انتظامیہ کی جو ہے وہ اتنی فورسز یہاں پہ بھیجی گئی ہیں اور آپ کو بھی یہاں پہ آنا پڑا اور RO صاحب کو بھی یہاں پہ آنا پڑا، تحصیلدار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور SHO صاحب، بلکہ میں نے ایک آپ کے انتظامیہ کے SHO صاحب سے بات کی، وہ ارجہ سے یہاں پہ تشریف لائے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور جو افواہیں تھی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سینسٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے کہ جب کسی جگہ پہ ری پولنگ ہوتی ہے تو ایڈمنسٹریشن کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے ہم نے ڈپلائمنٹ کیا۔ پہلے یہی ڈپلائمنٹ ہماری 298 پولنگ اسٹیشن پہ تھی، تو ابھی ہم نے ایک کے لیے انتظامات کرنے، تو ہمارے پاس جو ریسورسز تھے ہم نے اس کو کسی حد تک یہاں یوٹیلائز کر لیا ہے۔ جب کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو دوبارہ جب اس پہ ری پولنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ تو کوئی خاص اس میں یا یہاں کے لوگ بڑے پرامن ہیں۔ پورے دھیر کوٹ کے اندر آپ دیکھیں 220 ہمارے پولنگ اسٹیشن تھے، 298 ہمارے پولنگ بوتھ تھے، تو یہ 2 ڈبل بوتھ کا ایک پولنگ اسٹیشن ہے۔ تو یہ بڑے پیسفل لوگ ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں۔ میں نے 2-3 وزٹ کیے ہیں یہاں اس کے بعد اور میں نے لوگوں کے اخلاقی اقدار کو بہت بلند دیکھا۔ لوگوں کی یہاں بڑے مہمان نواز، بڑے ایک دوسرے کے ساتھ تعارف والے۔ ابھی بھی ہم نیچے پولنگ اسٹیشن پہ تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں، وہ سارے آپس میں ایک ہی کمیونٹی کے لوگ ہیں۔ ایسا اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ عوام یہاں کی بڑی زبردست ہے اور ہمارے ساتھ عوام کا ہے کہ جو بہت زبردست ہے۔ تو آپ سے آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ کیا ہے، لیکن میرے خیال میں یہاں ایسی کوئی صورت ہے۔ آخری سوال ہے اسسٹنٹ کمشنر صاحب میرا آپ سے کہ موجودہ بلدیاتی انتخابات میں جو ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو مشکلات تھیں، جو ہماری انتظامیہ نے، پولیس اہلکاروں نے جس طریقے سے پولنگ اسٹیشنوں کے اندر جو ہے وہ ڈیوٹی دی ہے، اس حوالے سے آپ آزاد کشمیر کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور اپنے جو آپ کے جو انتظامیہ کے پولیس اہلکار ہیں ان کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک لوگوں کے درمیان ان کا ایک جو رابطہ ہے وہ قائم کرنے کی آپ وہ کریں گے؟ آپ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آزاد کشمیر میں 21 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ ہم نے بھی بہت بچپن، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم بلدیاتی انتخابات کب ہوئے تھے، بے شمار جو بزرگ ہیں ان کو شاید پتہ ہوگا۔ یہ ایک ہم سب لوگ ہیں انتظامیہ میں اس وقت موجود تقریباً 90% پلس جو افسران ہیں، اہلکاران ہیں،
ان کے لیے یہ نیا ایک تجربہ تھا بلدیاتی انتخابات. جنرل الیکشن ہوتے ہیں. جنرل الیکشن میں عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ جو ہماری آزاد کشمیر کی سیکورٹی فورسز ہیں وہ اس حساب سے ان میں کمی ہے تو ہم باہر سے سیکورٹی فورسز منگواتے ہیں. بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی گورنمنٹ نے ایسی کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی کچھ پاکستان کی اندرونی حالات ایسے تھے کہ ہمیں بر وقت سیکورٹی نہ مل سکی. تو پھر الیکشن کمیشن اور اے کے گورنمنٹ نے ایک مستحسن فیصلہ کیا کہ وہ مرحلہ وائز ڈویژن وائز الیکشن کروائیں گے. تو پہلے مرحلے میں جب مظفر ڈویژن میں ہوئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ صرف ہماری آزاد کشمیر کی پولیس نے وہ سارے انتخابات جو ہے نا کنڈکٹ کروائے. پولیس کے ساتھ ساتھ میں ریاستی عوام کو اس صاحب کا کریڈٹ دیتا ہوں. جو جتنی بھی ریاستی عوام ہے اس نے ایک اتنا مثبت اتنا زبردست پیغام دیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو بغیر فورسز کے بھی الیکشن کروا سکتے ہیں. تو پھر پونچھ ڈویژن میں جب آئے ہمارے پاس بالکل آخری دن سیکورٹی جو باہر سے فورسز تھی وہ آئی, اور ان کو ہم پولنگ اسٹیشنوں پہ ڈپلائی ساری کو نہیں کر سکے کیونکہ رات کو پہنچ رہی تھی ہمارے پاس نکلی اور صبح الیکشن تھے. تو مشکل تھا ہمارے لیے کسی حد تک ہمیں بجائے. اس دیر کوٹ سب ڈویژن کے اندر 17 ایسے پولنگ اسٹیشن تھے جہاں صرف ایک کانسٹیبل تھا پولیس کا یا ایک بھی نہیں. تو یہ آپ اب یہاں کی ریاست کی عوام تھی, یہ دیر کوٹ کی عوام تھی. اسی طرح میں دیر کوٹ کی بات کروں گا تو پوری ریاست میں اسی طرح ہوا. تو یہ اس عوام فورسز کے ساتھ ساتھ ریاست کے عوام کا بھی اس میں بڑا کردار ہے. ریاست کی عوام بڑی باشعور ہے, پڑھی لکھی ہے, بڑے معاملہ فہم اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں, جس کا عملی ثبوت انہوں نے ان بلدیاتی انتخابات میں دیا ہے. ان بلدیاتی انتخابات کو مشکل ترین انتخابات کہا جا رہا تھا, لیکن انتہائی قلیل وسائل کے اندر جو یہ انعقاد پذیر ہوئے ہیں. تو اس سب کا کریڈٹ جہاں گورنمنٹ کو جاتا ہے, جہاں جملہ انتظامی اور پولیس آفیسران کو جاتا ہے, وہاں ریاست کے عوام کو. بہت شکریہ اسسٹنٹ کمشنر دیر کوٹ. اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہیں تحصیلدار. اس کے بعد اس پولنگ اسٹیشن کے مقامی جناب راجہ علی احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے اور ساتھ میں ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر 30 سال بعد جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, جو ایک جو معاملات ہیں جو نچلی سطح پہ جو منتقل ہوئے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ جو پولنگ اسٹیشن تھا جو باقی رہ گیا تھا ری پولنگ کے لیے, اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کیا یہاں پہ جن دو پارٹیز کے درمیان جو پولنگ ہو رہی ہے ان میں سے کس کی پوزیشن مضبوط ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو پولنگ ہوئی تھی اس میں زیادہ تصادم کا جو خطرہ تھا, اس بار بھی اس طرح کا ابھی تو چونکہ ٹائم پولنگ میں باقی ہے, آج بھی ابھی بھی خطرہ ہے یا نہیں اس حوالے سے؟ السلام علیکم, بہت شکریہ جی آپ ہمارے پاس یہاں ٹائم لے کر آئے. جو پہلے آپ نے سوال کیا محترم, اس میں جواب دوں یہ ہے کہ یہ پہلا الیکشن ہوا, یہ جو کوئی مس ہیپ ہوا یہ انفارچونیٹلی ہوا, اس میں کوئی پلان نہیں تھا. یہ چونکہ کوئی 35 ووٹ ہمارے یہاں ایکسٹرا پڑ گئے. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ کہ وہ کس طرح آئے. وہ جو ووٹ 35 ووٹ تھے ان کی وجہ سے ہمارے جو لوگ تھے انہوں نے انسسٹ کیا کہ یہ ووٹ کس طرح فالتو آئے. اس پہ بات ہوئی تو اس میں یعنی کوئی ہنگامہ نہیں ہوا, کوئی اس میں جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا. صرف بات یہ تھی کہ یہ ایکسٹرا ووٹ آئے ہیں وہ کس طرح سے آئے. دوسرے سوال کا مطلب یہ جو آپ نے کیا ہے بلدیاتی الیکشن, جو میں سیکرٹری رہا ہوں لوکل گورنمنٹ میں, محترم اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اختیارات ہے, میں کریڈٹ دیتا ہوں تنویر الیاس صاحب کو. یقیناً انہوں نے بہت مشکل کام کیا ہے, انہوں نے بڑا یہ اہم پہن لیا ہے. یہ اختیارات نچلی سطح میں منتقل ہونے بہت ضروری تھے, کیونکہ ہم لوگوں کا بنیادی جو ہوتا ہے یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل ہیں, لوکل ممبر ہیں, اصل میں عوام کی اپروچ ان کے پاس ہو سکتی ہے. ایم ایل اے چونکہ حلقے میں ایک ہوتا ہے, ہر آدمی اس کے پاس نہ اپروچ کر سکتا ہے نہ اسے وہ اس طرح مل سکتا ہے. لیکن یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں تنویر الیاس صاحب کو کہ انہوں نے بغیر کسی فورس کے, بغیر کسی اس کے سیکورٹی کے انہوں نے یہ کام کیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے الیکشن یہ کرا کے ہمارے آزاد کشمیر پونچھ ریاست کو آزاد کشمیر پر ایک احسان کیا ہے. کیونکہ یہ جو اقتدار نیچے آئیں گے, لوگوں کے کام بھی ہوں گے, لوگوں کے چھوٹے موٹے کام بھی ہوں گے, اور لوگوں کے جو ہیں لوگوں جو تھی لوگوں کی محرومی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. کہ 1 سال ہو رہا ہے میرا آپ سے کہ اس سے حوالے سے ٹھیک ہے اور پاپاس ہی رکھیں, اس حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کی عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور آزاد کشمیر کی انتظامیہ کو, پولیس اہلکاروں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ جو ان بلدیاتی انتخابات میں جو انہوں نے اپنا ایک کام جو ہے وہ سر انجام دیا ہے عوام کو, اور عوام کے درمیان جو پولیس موجود تھی ان کو؟ اس کا تو جواب جناب اسی صاحب نے آپ کو دے دیا تھا. میں بھی گوشتی گزار کرتا ہوں. اس طرح انہوں نے فرمایا ہمارے کمشنر صاحب نے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عوام بڑی باشعور عوام ہے اور بڑی جرأت مند عوام ہے, کہ انہوں نے بعض جگہ کوئی ایک سپاہی بھی نہیں تھا اور بعض جگہ 2 سپاہی تھے. ہمارے اپنے پولیس اسٹیشن کی بات کروں, یہاں ہمارے 2 سپاہی تھے.
अब आपको पता है कि 2 सिपाही जहाँ हूँ तो वो अगर झगड़ा वगैरह हो जाए तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस में भी लोगों में चेंजेस आ गई है। पुलिस भी माशाल्लाह बड़ी इंतहाई देनदार है, इंतहाई ईमानदार है और बड़ी हर शनासी से काम करते हैं। और असल बात जो है आवाम की, आवाम ने ये साबित कर दिया है कि हम पाकिस्तान की फ़ोर्स के बगैर, पाकिस्तान के बगैर, किसी के बगैर भी हम खुद इलेक्शन लड़ सकते हैं और हम फोर्स के बगैर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे असिस्टेंट कमिश्नर दिलकोट और यहाँ के लोकल वोटर्स